سر، پاکستان اور بھارت کی جنگ اور اس جنگ میں پاکستان کی فتح اور پاکستان کی افواج کے لیے جو جذبات ہیں گلی محلوں میں، سیاسی جماعتوں میں، میڈیا پہ، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر وہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس جنگ کے عمل کے بعد کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ نے ان کے لیے کوئی ماحول بدلا ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے ان کے لیے کوئی سوچ کا نیا کوئی زاویہ پیدا کیا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے اور بالخصوص خان صاحب کے لیے؟ بہت شکریہ. جنگ مختصر تھی، تھوڑی طوالت پکڑ لیتی تو شاید ہمارے لیے راستے اور دریچے کھل جاتے. مختصر سی جنگ نے جو ہیں دو چیزیں واضح کر دی. ایک تو یہ کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چاہے کسی بھی دشمن کے خلاف سفارہ ہوگا اکٹھے ہوں گے تو پاکستانی متحد ہوں گے. میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر جنگ میں اور بھی اگر معاملات آگے بڑھتے تو شاید قوم کو مکمل طور پہ آگے نکلنا ہوتا. یکجہتی کی یہ صورت نہیں رہی تھی، بلکہ بات جو ہے وہ اسلحہ اٹھانے تک آتی اور قوم ضرور اٹھاتی. لیکن اس کے لیے جو آہنگی یا اتحاد یا اتفاق درکار تھا، اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خان کی رہائی ضروری تھی اور شاید ہونے والی تھی. اچھا. اور اسی لیے جو ہے علی امین خان نے جو ہے وہ پیرول پہ اس کی پٹیشن بھی دائر کر دی تھی. لیکن تاریخ جب آئی تو تب تک جنگ جو ہے وہ رخصت ہو چکی تھی. تو یہ مودی صاحب کا ہو گیا، ان کی ناکامی کی وجہ سے خان صاحب کی رہائی پھر ذرا لٹک گئی ہے. خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ تو ایک سیاسی ایشو ہے. کون کر رہا ہے ڈیل کی آفر؟ سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل کی آفر نہیں کر رہے. نہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، بدرجہ ہوئے ہیں، لیکن اب میرا خیال نہیں ہے کہ ڈیل پہ جو ہے کوئی رہائی تک، کیونکہ اگر ڈیل ہوتی ہے اور ڈیل میں رہائی ہو جاتی ہے تو یہی پاکستانی جنہوں نے محبت اور قبولیت اور عظمت کے معراج پہ پی ٹی آئی کو پہنچایا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ ڈیل کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دڑام سے گریں گی. اچھا، اب بیرسٹر گوہر صاحب کو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ رابطے کریں. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا جا رہا تھا، بیرسٹر صاحب کو کہا جا. یہ بار بار اپنے نمائندے بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی خان صاحب کو؟ اعظم سواتی صاحب بھی بیچ میں آئے تھے. ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہے؟ پہلے بھی ہمیشہ سے علی امین خان، بیرسٹر گوہر، ان لوگوں نے ایک ٹیم کے طور پہ ہمیشہ کام کیا ہے. اچھا. اور انہی لوگوں نے رابطے رکھے ہیں، باقی تو کسی اور نے نہیں رکھے ہیں. اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ شاید پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد وہ خان کو تجویز دے آئے اور جس کے بعد خان نے ان کو کہا کہ آپ انگیج ہو جائیں. لیکن اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بات جو ہے آسانی سے یا مصلحت کے تحت حل ہو پاتی ہے، کیونکہ دو ہی راستے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور موجودہ حکومت اور اسٹیبلش کے مابین مصالحت کے. یا تو ہو مصالحت، یا مصالحت اگر نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح بھی یہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ جبر کے زور پہ ان کو اندر رکھے. تو پھر مصالحت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہوگی مخاصمت. اور اس پہ آلریڈی اتنی مطلب ہے کہ زخم پڑ چکے ہیں. 26 نومبر کو گولیاں چلائے جانے کے بعد، 8 فروری کو مینڈیٹ لیے جانے کے بعد، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی عوامی مزاحمت آئندہ ہوتی ہے اور پھر گولی چلتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ آئندہ گولی چلانے کے عمل کو کنڈون کیا جائے گا. آج علیبہ خان صاحبہ نے، اگرچہ انہوں نے کسی ایک کانٹیکسٹ میں کہا، کمل شوذب کے کانٹیکسٹ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہیں موروثی ہم. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بار بار کی چھوٹی موٹی لڑائی ہے پارٹی کی کہ نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم موروثی سیاست کر رہے ہیں. ہاں جی. ہاں جی. میں آپ کو واضح کر دوں، پی ٹی آئی میں ہم سب لوگ خان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. خان کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کا احترام ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کوئی جو ہے 10 دفعہ پیدا ہو کہ بھی خان کے علاوہ ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا، نہ کوئی مان سکتا ہے. کمل شوذب کی جو بات آپ نے کی نا، یہ ساری جو جنگ ہے پارٹی کے اندر وہ رویوں کی ہے. میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر یا کسی کے کو جتانا چاہتا ہوں کہ جی میں کچھ ہوں. بات یہ ہے کہ کاز کی طرف آئیں. خان کی رہائی کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے،
پارٹی کو یکجا کرنا ہے. یہاں 2018 سے پی ٹی آئی میں ایک کام ہو رہا ہے, لوگوں کو یا نکالا جا رہا ہے یا لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے. ایک بھی شخص 2018 کے بعد آج تک پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا ہے. چیلنج کر کے کہتا ہوں, کوئی ایک الیکٹیبل نہیں آیا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے نا, پارٹی میں بیسیکلی نظام تو یہ ہے نا, اور درست بھی ہے کہ پارٹی جو ہے آج کل اللہ کے فضل سے مقبولیت کی معراج پہ پہنچی ہوئی ہے. اب جو پارٹی اتنی قبول ہو جاتی ہے اس میں سیاسی جگہ ملنا جو ہے وہ بذات خود ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے. لیکن یہ ادراک نہیں ہے کہ پارٹی کو چلانے کے لیے لوگ بھی درکار ہیں اور اہل لوگ درکار ہیں, محنتی لوگ درکار ہیں. ہر ایک جو ہے اپنے حلقے کی سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. کوئی میرے حلقے میں آ رہا ہے اور میں اس کو اپنا پوٹینشیل مخالف سمجھتا ہوں یا تھریٹ سمجھتا ہوں, پھر میں کہنے شروع کر دیتا ہوں کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں. یہی سیاست پی ٹی آئی میں ہو رہی ہے. تمام حلقے کے لوگ جدھر بھی کوئی 9 مئی کے بعد مجھ سے رجوع کرتا تھا ہم جانا چاہتے ہیں, میں متعلقہ صوبائی صدور سے رابطہ کرتا تھا, نہیں جی اضلاع سے اختلاف, یہاں تک کہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ مجھے الیکٹیبل درکار نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب ظاہری بات ہے جو ایک الزام تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ انہوں نے سیاسی لڑائی میں فوج کے اوپر جو مہم جوئی کی اور ان کے خلاف جو نفرت انگیزی کی سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے کی, پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی, وہ سارا کا سارا ایک لمحے کے لیے صاف ہو گیا. اس جنگ کے بعد فوج جو ہے بہت مضبوط بن کے, قوم بہت مضبوط بن کے دوبارہ سے ابھری ہے. آپ کو لگتا ہے ایک نئی شروعات پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت یہ جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے ایک نئی شروعات ہو, کیونکہ جس مخاصمت کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے دوبارہ سے وہی معاملہ ہوگا, پھر دوبارہ سے فوج کے خلاف لوگ بات کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ پاکستانی عوام سے ناک پہ لکیریں کھینچوائیں. کیا کریں ہم؟ مینڈیٹ لے لیا, 26ویں ترمیم کر دی, مارا پیٹا, گھروں سے اغوا کیا, ہزاروں کی تعداد میں پرچے کیے. لوگ آج بھی پابند سلاسل ہیں. کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اب ختم بھی کریں نا. جب ایک خیر سگالی کا پیغام ہم نے دیا اور جنگ کے وقت ہم نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے خود مختاری پہ کوئی بھی میلی آنکھ کو برداشت نہیں کریں گے, تو اب خیر سگالی کا جو ہے جذبے کا اظہار دوسری سائڈ سے ہونا چاہیے تھا نا. اب کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں, کردار دیکھیں نا, آپ نے زبردستی بدماشی کی زور پہ خان کو اندر رکھا ہوا ہے. کوئی قانونی جواز اس کا نہیں ہے. یہ جو کیسز ہے, یہی کیسز جو ان پہ بنے ہیں یہ تو ہر اس سیاستدان پہ بن سکتے ہیں جس نے توشہ خانے سے تحفے یا تحائف لیے ہیں, لیکن آپ یہاں ان پہ تو کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. اب خان کی جو 5-6 جو میجر کیسز ہے سب میں وہ بری ہو گئے, اب بند بھی کرو نا. اور دیکھیں نا خان کو مزید کس مقصد کے لیے اندر رکھنا ہے؟ جو مقاصد تھے وہ تو پوری ہو گئے. مینڈیٹ لیے بوڑھے, حکومتیں بنا بیٹھے, عدلیہ جو ہیں وہ اب تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جو پی ٹی آئی موجود ہے جو آپس میں آپ کہہ رہے لڑائیوں میں مصروف ہے, وہ سیاسی چینلز کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرتی؟ وہ حکومتی لوگوں کے ساتھ, باقی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا کرتی کہ خان صاحب کی رہائی کی؟ بدقسمتی سے 1.5 سال کی اندرونی سیاست میں پی ٹی آئی نے جو ہے اپنے ہی لیڈرشپ کا درن تختہ کر دیا اور اپنی لیڈرشپ کو مشکوک بنایا ہوا ہے ورکروں کی شکل میں. کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اپنے سوشل میڈیا سے گالیاں روزانہ کی بنیاد پہ نہ پڑتی ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی جو پارٹی اس سے آپ کو توقع نہیں, لیکن آپ کسی پیر صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں, وہ کون ہے؟ نہیں, میں نے کہا نا وہ پارٹی کا کام تھا جدوجہد کی سیاست جو ہے اس روش پہ چلنا. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ان سے رحم کی توقع ابس ہے کہ یہ کوئی خیر سگالی کے تحت کوئی انصاف کریں گے. وہ تو نا انصافی کرنے کے لیے تو یہ سارے اقدامات کیے گئے. اب یا تو آپ کے پاس مزاحمت کا راستہ ہے, اگر مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں جس طرح یہ قیادت آج کل سامنے آئی ہے, ان سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے. ان کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی یا تو استخارہ کھنچوا لے, یا پھر ایک پیر آیا ہے, آج مجھے پتہ چلا وہ گرفتار بھی ہو گیا کسی خاتون پہ بری نظر رکھنے یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے. وہ ایک لٹکن شاہ صاحب آئے تھے پنڈی میں, بڑے اس کی ویڈیوز وائرل تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ میں بڑے مسئلے مسائل کا حل. تو اب ایسی قیادت سے تو پھر یہی توقع ہے کہ لٹکن شاہ کے دربار میں بیٹھ جائیں اور وہاں سے کوئی چلا کٹوائے.
اب پی ٹی آئی آخری سوال، کیا کوئی عوامی مہم چلائے گی، کوئی تحریک شروع ہوگی دوبارہ سے؟ میری بات لکھ لے، یہ جو قیادت ہے نا اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے مزاحمت کی. اگر انہوں نے کوئی مزاحمت کی تو پھر میں جھوٹا ثابت ہو گیا. یہ پولیس کے وردی پوش ڈنڈا بردار کو دیکھ کے پتلی گلی سے نکلنے والی قیادت ہے. ان سے یہ توقع رکھنا کہ 26 نومبر کے بعد جب گولیاں چل گئی یہ پھر احتجاج کے لیے کچھ کریں گے، یاد رکھیں پی ٹی آئی کے ورکر ان سے مزاحمت کی اور احتجاج کی توقع رکھنا ایسا ہے جیسے کسی یونک سے یہ توقع رکھنا کہ وہ شاید بچے کو جنم دے گا.